بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہاری مغفرت کی دعا فرما دے، لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سروں کو گھماتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری سے رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ منافقون اس وقت زیر مطالعہ ہے، اور ایک آیہ کریمہ جو منافقین کی باطنی کیفیت جو ہے اور ان کا جو رد عمل ہے اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے۔ جب ان کی منافقت ظاہر ہو گئی، مدینہ طیبہ میں منافقوں کا لیڈر عبداللہ ابن ابی تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے آدمی تھے۔ ایک غزوے پہ ویسے بظاہر تو کلمہ پڑا ہوا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوے پر جا رہے تھے، اور راستے میں اختلاف ہو گیا تو یہ بندہ اپنے 300 ساتھی لے کر واپس آ گیا۔ مسلمانوں کو اس کے اس عمل سے بڑا دھچکا لگا اور اس کی منافقت کا حال ظاہر ہو گیا۔ پچھلے درس میں بھی یہ بیان ہوا، عادت اس کی منافقت کے اظہار کی یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو وہ مجمع میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات ماننا اور ان کی خدمت کرنا، وہ اس طرح کی بات کرتا تھا۔ اب جب واپس ہو گئے، اتنے منافقوں کو لے کر اپنے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا، نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑ کر آ گیا، اس کے بعد پھر اس نے یہی طریقہ اختیار کیا، جمعے کے دن پھر کھڑا ہو گیا۔ تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ اب تیری منافقت ظاہر ہو گئی ہے، تو خدا کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے۔ تو یہ بڑ بڑ کرتا ہوا باہر نکل گیا، اور آگے پھر آئے گا کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ منافقوں کو باہر نکال دو مسجد سے۔ اب یہ اور اس کے ساتھی جب مسجد سے باہر نکل گئے اور بہت غصے میں تھے، تو روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے رشتہ دار جو مسلمان ہو چکے تھے، ہمدردی کے طور پر اس سے جا کر ملے اور کہا کہ ہوش سے کام لو، عقل سے کام لو، تو اپنے آپ کو دوزخ میں گرا رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں یا کر چھوڑ دے، تکبر سے کام نہ لے، ہمارے ساتھ چل، حضور کی بارگاہ میں توبہ کر، آپ سے معافی مانگ لے، اور ہم عرض کریں گے کہ آپ کے لیے حضور مغفرت کی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ متکبر تھا وہ شخص، اس نے کہہ دیا، پہلے جو اللہ پاک نے اس کی کیفیت بیان فرمائی کہ لبوا رؤوسہم، انہوں نے کہا میں نہیں جانا ایسے کر کے، اللہ پاک نے کیفیت بیان کی کہ وہ اپنے سروں کو پھیر لیتے ایسے، میں نہیں جانا، پوری کیفیت اللہ پاک نے اس کی بیان فرمائی۔ اس کے فرمایا کہ وَرَأَيْتَهُمْ، اور آپ دیکھیں گے کہ یصدون، وہ آپ کی بارگاہ کی حاضری سے رک رہا ہے،
وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کر رہا ہے۔ یہ اس کی حالت بیان ہو گئی۔ اب علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں ایک اور چیز اس کی لکھی، اس کا ایک بیان ہے۔ اس نے ان کو جواب دیا کہ امرتمونی ان اومن فقد آمنت، تساں نے مینو حکم دیتا، یعنی اے مسلمانوں، یعنی حضور نے حکم دیا یا تم لوگوں نے، مسلمانوں نے مجھے حکم دیا ایمان لانے کا، تو میں ایمان لے آیا۔ پھر تم نے کہا کہ زکوٰۃ دے، میں نے زکوٰۃ بھی دی۔ فما باقی الا ان اسجد لمحمد، اب ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں، تو وہ میں نہیں کر سکتا۔ مفسرین نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ کی حاضری بھی اس کو شرک نظر آتا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور تیرے لیے دعا کر دیں گے کہ تیری مغفرت ہو جائے گی، دعا کروانے کے لیے چلا جا حضور سے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب تم مجھے سجدے کا کہہ رہے ہو کہ میں حضور کو سجدہ کروں گی۔ ہاں جی، تو یہ منافقت کی فکر ہے۔ حضور کی بارگاہ کی حاضری میں دعا کروانے کے لیے جانا بھی شرک نظر آئے۔ ہاں جی، تو یہ ایک منافقت کی سوچ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے اس رویے پر، اس تکبر پر اللہ پاک کو بھی غصہ آ گیا۔ فرمایا محبوب آپ کی تو عادت ہے دشمنوں کے لیے بھی دعا کر دینا، لیکن وہ چونکہ تیری بارگاہ میں آنا پسند نہیں کر رہے، رک رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے، تو جو آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے اس کے لیے میں، آپ اگر چاہیں، اگر دعا بھی کریں گے تو میں معاف نہیں کروں۔ یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرما دی۔ آپ بڑا مشہور واقعہ ہے وادی طائف سے، جب آپ واپس آ رہے تھے، وادی طائف میں جب آپ وہاں سے ہو کے واپس آ رہے تھے، بڑی تکلیف پہنچائی تھی ان لوگوں نے، پتھر مارے تھے، آپ کا خون بہہ رہا تھا، جوتا پاؤں میں جم گیا تھا، اتر نہیں رہا تھا۔ حضور ایک جگہ سستانے کے لیے تشریف فرما ہو گئے، وہاں فرشتے اللہ نے بھیجے، فرشتوں نے عرض کی نا کہ مولا کریم اب ان کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے، اللہ فرمایا جاؤ میرے حبیب سے پوچھ لو۔ فرشتے آئے، عرض کی حضور بڑا ظلم دیکھا ہے ہم نے جو آپ پر ہوا ہے، آپ اجازت فرمائیں یہ دونوں پہاڑ ہم یوں ملا دیتے ہیں اور بستی ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ حضور فرماتے ہیں فرشتوں میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت پڑھ کے نہیں آیا۔ پھر اس بات اس کے لیے یعنی ان کا یہ جواب دے کر کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، رحمت بن کے آیا ہوں، یا رسول اللہ یہ بڑے ظالم، آپ نے فرمایا ان کی نسلیں ہماری ہو جائیں گی، ان کو مار دیں گے تو نسلیں تو نہیں آئیں گی نا، ان کی نسلیں ہماری ہو جائیں گی۔ اسی وقت حضور فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ حضور کی عادت کریمانہ یہ تھی، عادت کریمانہ یہ تھی کہ آپ دشمن کے لیے بھی دعا کر دیتے تھے مغفرت کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ محبوب عام گناہگار کو تو تیری سفارش میں مانوں گا، لیکن تیرا دشمن جو بن جائے گا، جو تیرا بے ادب ہوگا، اس کو نہیں بخشوں گا۔ بات اصل میں یہ ہوتی۔ اب یہاں بھی کچھ لوگوں نے یہ ایک نظریہ نکالا کہ دیکھو
اللہ پاک نے نبی کو بھی کہہ دیا کہ میں نے تیری بات نہیں ماننی، تیری دعا قبول نہیں کرنی، نبی کو بھی کہہ دیا اللہ پاک نے۔ حقیقت یہ ہے، حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک کسی کی دعا رد کرتا ہی نہیں، نبی تو نبی رہ گیا نا، کسی کی دعا رد نہیں۔ آپ اگر دعا مانگے نا کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے، تو اگر بیماری ٹھیک ہونا اس وقت اللہ پاک نے موت لکھی ہو تو وہ موت دے دی، یا جو مانگے وہ نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا فرما دیتا ہے یا کوئی مصیبت اور ٹال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو دعائیں بندے کی قبول نہیں ہوتی نا، حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صلہ جب عطا فرمائے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ کاش میری کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہ۔ اس کا مطلب ہے پھر رد تو نہ ہوئی نا، جس کا صلہ آخرت میں مل رہا ہے، تو دعا کسی کی بھی رد نہیں ہوتی۔ اور اللہ پاک یہاں ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، ہرگز نہیں میں معاف کروں گا، اس لیے کہ یہ آپ کے بے ادب ہے۔ اور 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کاش جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، جاؤکا وہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ اے حبیب جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، گناہ کر لیے تھے، جاؤکا تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، تیری بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگتے، توبہ کرتے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا رسول بھی ان کی سفارش کر دیتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ہر صورت وہ مجھے بخشنے والا پاتے۔ یہاں اللہ پاک نے وسیلہ بیان کر دیا کہ جس کو بخشش چاہیے وہ تیری بارگاہ میں آئے۔ یہ آیت پاک آیت کریمہ ہے، 5ویں پارے میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مغفرت اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ تیری بارگاہ میں آنے کو پسند نہیں کرتے۔ جو تیرے پاس نہیں آتا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، میں اسے نہیں معاف کرتا۔ تو اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کو ہدایت دیتا ہے۔ جو ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے ہر چیز ہمیں، ایمان بھی نبی کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے، یہ قرآن بھی نبی کے وسیلے سے ہمارے پاس آیا ہے، ہدایت بھی حضور کے وسیلے سے آئی ہے، اور مغفرت بھی ہمارے حضور کے وسیلے سے ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے حشر کے دن، کہ حساب کتاب ہی شروع ہو جائے، مر رہے ہیں، سوا نیزے پہ سورج ہے، بہت تکلیف میں ہیں، حساب کتاب شروع ہو، کسی طرف تو لگے۔ آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ میں، تو یا نبی اللہ کدھر جائیں پھر؟ تو کہیں گے اذهبوا الی نوح، نوح کے پاس، نوح کہیں گے اذهبوا الی ابراہیم، چلتے چلتے حضور کے پاس۔ یعنی اس دن بھی کوئی یہ نہیں جرت کر سکے گا کہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی بارگاہ میں جاؤ۔ جڑی حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اللہ کے نبی نہیں ہمت کر رہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھ سے بھی خطا ہوئی ہے، میں اللہ آج بہت ہی غصے میں ہے، کبھی اس طرح میں نے غصے میں اللہ کو نہیں دیکھا، آج بہت میں نے نہیں جانا۔ آپ فرمائیں گے جاؤ، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام وہ حضور کے در پہ لے جائے۔ جب حضور کی بارگاہ، آپ بخاری اٹھائیں گے حدیث ساری موجود ہے، مسلم میں ملے گی، بخاری میں ملے گی، یہ موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے چلو میں حضور کی بارگاہ میں لے چل، وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں، یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ حضور فرمائیں گے آنا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں، آنا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رابطہ کس طرح کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں خوب اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، خوب سجدہ لمبا کر کے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، حدیث پاک کے الفاظ، اے میرے مصطفیٰ سر اٹھائیے، وسال تو سوال کر ہم عطا کریں گے، تو شفاعت کر ہم تیری شفاعت قبول کریں گے۔ یہاں سے شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا،
اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، یہ وسیلہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ قرآن حدیث تو یہی بتاتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔